لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج ہم 4 دن کے بعد پھر دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں اور یہ 4 دن کے لیے انشاءاللہ جاری رہے گا اور اس میں ہم سورہ بقرہ کے تقریباً 12 سے 15 آیات مزید کریں گے ان 4 دنوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے. معارف الحدیث حدیث ہے جی میرے پاس. عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ. رواہ الترمذی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی حرص کر دیتی ہے. یعنی اگر ہم کسی بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں تو اتنا نقصان وہ ان بکریوں کا نہیں کرے گا. مطلب 1-2 بھوکے ہوں کتنی کھا جائیں گے؟ ایک ہی بکری لیں گے, بڑھ کے بھی وہ آدھی کھا جائیں گے, یعنی اپنے معدے کے حساب سے کھائیں گے نا. لیکن انسان کی کیا صورتحال ہے کہ اسے جو مال ہے, مال کی محبت اور عزت و جاہ کی جو محبت ہے کہ بھئی میرا نام ہو, میرا مشہوری ہو, اس طرح کی جو سچویشن ہے, یعنی مجھے پسند کیا جائے, میری تعریفات کی جائیں, یہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں. زندگی کی بات نہیں کی, کس کو؟ دین کو تباہ کر دیتی ہیں. دیکھیں اگر وہ اللہ تعالیٰ بچائے مجھے خاص طور پہ اس بات سے اس وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس قسم کی سوچ, اس قسم کی خیالات سے بچا لے جس میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی میں مشہور ہو جاؤں یا میری تعریفیں لوگ کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے تا وقت موت اس بات سے, اس خیالات سے بچانا. لیکن خیالات تو یقینی آئیں گے, ایسا نہیں کہ نہیں آئیں گے, شیطان کا کام ہے وہ بھڑکائے گا کہ, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ حفاظت فرمانا ان خیالات سے کہ پردہ حائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. اور دوسری جو ہے وہ مال کیسے دین تباہ کر دیتا ہے. جب انسان مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ دین کو پیچھے کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ بزنس والے ہیں, ان کو نمازیں گزر رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں, زکوٰۃ دینی ہے کوئی پرواہ نہیں, الٹا ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے یار زکوٰۃ دینی ہے. وہ کیلکولیشن کرتے ہیں, پھر ایسے فتوے تلاش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کہیں جان چھوٹ جائے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو مال کی جو محبت ہے وہ بھی انسان کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے. ایک میرا دوست تھا, اس نے بڑی اچھی ایک مثال سی پیش کی, اردن کا تھا. کہتا کہ آپ کو خیال آتا ہے کہ میں آج صدقہ کروں گا 100 ریال, مثال کے طور 500 ریال. آج آپ نے پلان کیا, آپ نے کوئی احادیث پڑھی, کوئی بیان سن لیا مولوی کا, کوئی قرآن میں سے کوئی آیات کی تفسیر پڑھ لی, تو آپ کے جو کیا ہے وہ جذبات ابھرے کہ ہاں یار مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آج میں 500 ریال جو ہے نا وہ پاکستان بھیج کے آتا ہوں کہ یہ فلاں کے کام آ جائے گا. کہتے یہ خیال آیا, اب آپ نے گاڑی نکالی. جب تک آپ اب تو جدید سسٹم ہے نا, آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہہ رہے کہ جب تک آپ وہ عمل فائنل کرنے جائیں گے نا وہ 500 سے گھٹتا وہ شاید 50 ریال تک آ کے بات رک جائے گی. یعنی وہ شیطان کیا کرے گا, پوری لسٹ کھڑی کر دے گا آپ کے سامنے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اس کے مقابلے پہ آپ دنیا دیکھ لیں. آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں, آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں. مثال میری جیب میں پیسے 40,000 ریال اور میں گاڑی لینے جاتا ہوں, گاڑی مجھے مل رہی ہے 60,000 کی, لیکن مجھے پسند آ گئی ہے. شیطان مجھے فورس کرے گا کہ تو یہی لے. اس کے لیے وہ مجھے فیڈ کرے گا کہ کہیں سے لے لو, بینک سے ادھار لے لو, کسی دوست سے پکڑ لو, لیکن وہ اس کام میں کیا پنچ کرے گا, ہمیں تم یہ لو چونکہ تمہیں پسند آ گئی ہے. یہ برعکس سچویشن ہے. دنیا میں وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو, اور دین میں وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ یار چھوڑو,
ابھی وہ فلاں تمہارا کام ہے، فلاں کو دینے ہیں، فلاں مسئلہ رکا ہوا ہے، یہ ہے ادھر لگا دو. لیکن جب ہم مارکیٹ میں موبائل خریدنے جائیں مہنگا تو وہ یہ خیالات نہیں لاتا ہمارے ذہن میں کہ باپ کو بھی دینے ہیں، فلاں کو بھی دینے ہیں، فلاں کا بھی خیال کرنا ہے، فلاں کو ضرورت ہے اس نے تم سے مانگے تھے. نہیں، وہاں وہ کہتا ہے کوئی نہیں، آپ سے وہ مہنگی چیز خرید کرواتا ہے جو آپ ارادہ کر کے چاہتے ہیں نا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ مہنگی لے کے آتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم نیچے چلے جاتے ہیں، اوپر نہیں کبھی بڑھے. اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، آبزرو کرنا چاہیں، اپنی زندگی کو اٹھا کے ہم دیکھ لیں تو آپ کو ایسی مثالیں ہمارے اپنے اندر ہی مل جائیں گی. مجھے بھی ملتی ہیں اپنے اندر یہ مثالیں کہ لینے کچھ گیا، لے کچھ لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تھے، ارادہ کچھ کیا اور ہوئے کچھ. تو یہ وہ کیا ہے، شیطان غلبہ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ بہرحال جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے اور ہمیں اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ بنی اسرائیل کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. 3 انشاءاللہ آیات ہیں آج، اس میں سے ایک بڑی آیت ہے، 2 نارمل ہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ سیکھنے کا ہے، تفسیری طور پہ بھی ہے اور گرامر کے لحاظ سے بھی ایک نئی چیز سامنے آئے گی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سمجھا پاؤں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کھول دے میری زبان کی وہ لکنت اور آپ کے سینے کے بند کھول دے تاکہ ہم وہ باتیں سمجھ پائیں. اچھا، تفسیر کبھی بڑی ہوگی کبھی مختصر ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آیات پہ کہ اس کی تفسیر کی کیا ریکوائرمنٹ. آج کی جو آیات ہیں الٹیمیٹلی اس کی تھوڑی سی تفسیر زیادہ ہے نارمل سے، لیکن اگلی آیات کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا تو وہ مختصر ہی ہیں، یعنی ایک 2 صفحے پہ 3 آیات کی ہیں. اس کے اندر کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. میں پہلے قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت پہ جانے سے پہلے اس میں 2 فعل آئے ہیں، ان کے بارے میں ہم ایک مختصر سی بات کر لیں تاکہ جب ہم ان کو وہاں پہ اسٹڈی کریں تو ہم اس کی بات کو سمجھ لیں. ان کے اندر 2 باب یوز ہوئے ہیں، ایک ہے تفاعل اور دوسرا ہے تفاعل. یہ 2 ابواب یوز ہوئے ہیں اس میں. ان 2 ابواب میں کچھ اسپیشل چینجز آتی ہیں. میں پہلے وہ حرف لکھ دیتا ہوں. یہ وہ حروف ہیں، ان حروف کا جب استعمال ہوتا ہے ان فعل میں تو کچھ اس کے اندر سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اس میں پہلا جو ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. اب اس کا جو اوریجنل مادہ ہے وہ ہے دال، را اور حمزہ. ٹھیک ہے جی، دال، را اور حمزہ. نارملی یہ یوز ہوتا ہے ثلاثی میں فا باب سے، دَرَأَ يَدْرَأُ. اس کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنا. دفع کرنے سے مراد خود سے کسی چیز کو ہٹانا، دور کرنا. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ جمع مذکر مضارع کا صیغہ ہے، وہ ہٹاتے ہیں بالحسناتی، نیکیوں کے ذریعے، السیئات، گناہوں کو. یعنی اگر ہم میں سے کسی مومن کیا ہوتے ہیں جن سے ان سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں یدرؤون بالحسنات السیئات، کہ وہ پھر نیکی کے اعمال کر کے وہ جو برائیوں کے اثرات ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ڈپلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ وہاں پہ جو دفع کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ مادہ ہمارے پاس ہے اس کا جو ماضی کا تفاعل، یتفاعل، یہ وزن ہے. اس کے حساب سے اگر ہم اس کو یوز کریں تو کیا بنے گا؟ ان کو فا عین لام پہ ڈالیں، ان تینوں مادوں کو. دیکھیں تا ویسے آ گئی، فا پہ دال آ گیا، ٹھیک ہے، الف ویسے ہی رہے گا، عین کی جگہ پہ را آ گیا اور حمزہ لام کی جگہ پہ آ گیا. تدارع، تدارع، یتدارع. اب ہوتا کیا ہے یہ اب دیکھیں
جو فا کلمہ ہے اس پہ کون سا لفظ ہے؟ فا پہ کیا ہے؟ دال. یہ دال. اب ان ابواب میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی جو تا آ رہی ہے نا، تا شروع میں، اگر فا کلمہ پہ دال ہو تو وہ تا، اور یعنی دال کون سے ہو؟ بیسیکلی ان حروف میں سے ہو. ابھی تو دال ہے نا. اچھا، امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، یہ جو حروف استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ حروف یعنی فا کلمہ پہ اگر یہ آ جائیں، پوائنٹ دوبارہ کہ فا عین لام 3 کلمات ہیں، فا پہ اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ تا جو باب میں موجود ہے نا، وہ وہی میں چینج ہو جاتی ہے، سیم اسی میں چینج ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس میں فا پہ کون ہے؟ دال. تو یہ تا بھی کس میں چینج ہو جائے گی؟ دال میں. ادھر بھی یہ دال میں چینج ہو جائے گی. سمجھ آیا پوائنٹ کہ دوبارہ ریپیٹ کروں؟ 2 دفعہ دال ہو جائے گی. اگر یہ حروف آ جائیں ان ابواب میں فا کلمہ کے اوپر، تو جو باب کے اندر جو تا موجود ہے وزن میں، وہ تا دال اسی فا کلمہ والے حرف سے چینج ہوگی جو فا پہ ہوگا، اگر وہ ان میں سے ہے، کوئی بھی ہے. تو آج ہمارے پاس 2 آئے ہیں ایسے، اور دونوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ باب تفاعل. اچھا، پھر یہاں پہ ہوا کیا؟ 2 دالیں اکٹھی ہو گئیں، اور یہ آپ کو قاعدہ معلوم ہے کہ پھر اس کو کیا کر دی جاتا ہے؟ مرج. اس کو مرج کریں گے ہم، وہ تشدید سے آ گیا. اب پرابلم یہ ہوئی، یہ پڑھا نہیں جا رہا. اب یہ شروع سے ہی تشدید آئی ہے تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا بالکل بھی. اس کے لیے ایک حمزہ ایکسٹرا لے کے آ جاتے ہیں. اس کے نیچے وہ ادارا، ادارا، کیا جی؟ ادارا. ٹھیک ہے جی، یہاں تو پڑھا جائے گا کیونکہ یا ہے. اب دوسرے باب میں آئے، وہ ہے تفاعل، اور اس کی ایگزامپل تیسری آیت میں ہے ہمارے پاس، اور حروف ہیں وہاں پہ شین، قاف، قاف. نارملی شکا یہ شقو، یہ شکا یہ شقو ہے. اب اس کو باب تفاعل میں ڈالیں. اس کا ماضی ہے تفعلا، یتفعلو، تفعلا یتفعلو. ڈالیں جی شین کاف کاف، کیا بنے گا؟ تشقق یتشققو، تشقق یتشققو. اب اس میں کیا ہے کہ فا کلمہ پہ کون سا ورڈ ہے؟ شین، اور وہ اس لسٹ میں موجود ہے. تو تا کس سے چینج ہو گئی؟ شین سے. اور اس کی تا کس سے چینج ہوئی؟ شین سے. تو سیم وہی قاعدہ ریپیٹ ہو جائے گا. دونوں کو مرج کریں اور شروع میں الف لے آئیں. پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی، یہ تو پڑھا جائے گا. اس کو مرج کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یشققو. کیوں جی، سمجھ آیا پوائنٹ؟ اچھا، جو ہم نے اس سے پہلے فیل کیا ہے وہ قرآن پاک میں بس ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، اور وہ یہیں پہ ہوا ہے جو ابھی ہم لفظ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو کیا ہے؟ فَدَّارَأْتُمْ. اب میں آیت لکھتا ہوں اور ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس قسم کے دوبارہ استعمال ہوں، سامنے آئیں گے تو دیکھ لیں گے. لیکن یہ مادہ تو انشقت، شقا، شق القمر، تو یہ تو یوز ہوا ہے. لیکن جو پیچھے والا ہے وہ اس باب سے نہیں استعمال ہوا. یدرؤون باب فا ثلاثی میں سے ضرور یوز ہوا ہے. ہاں جی، کیا آیت ہے جی؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یہاں تک دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وا کیا ہے جی؟ حرف عطف. از ہم بہت بار ریپیٹ کر چکے کہ کیا ہے؟ جب کہ یاد کرو. اب ان کو ایک اور بات یاد کروائی جا رہی ہے. چونکہ گائے کا واقعہ آیا، گائے کے فوراً بعد
اس کا ریزن آ رہا ہے کہ وہ گائے کے ساتھ ہی معاملہ کیوں پیش آیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ کاف تا لام باب نون سے. اب یہ کون سا بن رہا ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی. تم تو فاعل کون ہے اس کا؟ انتم. جمع مخاطب یعنی جمع حاضر، جمع مذکر حاضر. قتل تم سب نے قتل کیا. یاد کرو جب تم نے کیا کیا؟ قتل کیا. کیا قتل کیا؟ نفسن. ایک نکرہ آ رہا ہے اور پھر نصب ہے، منصوب ہے، مفعول کی حالت میں ہے، اور پھر نکرہ ہے. نکرہ سے مراد کوئی ایک جان، کسی کا نہیں بتایا جا رہا وہ کون تھا، بس ایک تذکرہ ہے کہ تم نے ایک آدمی کو، ایک جان کو قتل کیا. یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا کیا ہوا؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اچھا فی الحال اس کو آپ پہچانیں، یہ تم سے کیا مطلب ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ماضی. تم آ رہا ہے. ادارأتم. ادارأتم اس کا مطلب ہوتا ہے جب یہ باب تفاعل، کون سا باب ہے جی؟ یہ باب تفاعل سے یوز ہو رہا ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا. فَادَّارَأْتُمْ تم کیا ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، اس کے اندر جھگڑا کرنے لگے کہ میں نے نہیں کیا تم نے کیا ہے، یعنی آپس میں تمہارا مخامسہ ہو گیا، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ فا حرف عطف فَادَّارَأْتُمْ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ تم ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے. کس بارے میں؟ فِيهَا. فی حرف جر، ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ نفس کی طرف، چونکہ نفس مؤنث ہوتا ہے. تم اس کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے. اب آپ کو اس کے ڈفرنٹ تراجم مل جائیں گے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. آگے کیا ہے جی؟ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. واو حرف عطف، واللہ یہ بیسیکلی واو. اچھا یہ ہوتا کیا کہ واو عطف ہی ہوتے ہیں لیکن استئنافیہ کہلاتا ہے، مطلب کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ مخرجن، اللہ مبتدا، مخرجن خبر. کہ مخرج کو، مخرجن کون ہوتا ہے؟ نکالنے والا. اور مخرجن نکلنے کی جگہ، یہ مخرج ہے نا، جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم المکان، مخرج. تو مخرجن نکالنے والا، اور باب افعال سے اخرج یخرجو، مخرجن نکالنے والا اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اب نارمل ترجمہ ہے اللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا ہے. اب چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یاد کرو وہ بات، اب چونکہ بات ماضی میں ہوگی. واللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا تھا، اللہ ہی نکالنے والا تھا. کیا نکالنے والا تھا؟ ما موصولہ جو، اور بعد میں صلہ جملہ بنے گا اس میں. یہ کانا یکونو سے، کن تم تھے. کاف تا میم باب نون سے کیا بنے گا؟ کاتما یکتمو. کاتما یکتمو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹو ہائیڈ، ٹو ہائیڈ. اور تکتمونا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب. تکتمونا تم چھپاتے ہو، تکتمونا. اور کنتم چونکہ کانا یکونو کا ہے حصہ اور یہ مبتدا بن جاتا ہے، بیسیکلی اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور خبر اسم اس کی انتم جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تکتمونا اس کی خبر. تو ما کنتم تکتمونا یہ ماضی استمراری، جو تم چھپا رہے تھے. واللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا تھا. ما کنتم تکتمونا جو تم چھپا رہے تھے. کیا مطلب چھپا رہے تھے؟ وہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا، تو اس کے جواب میں انہیں کہا گیا کہ تم وہ اپنا گائے کو ذبح کرو. اب گائے ذبح کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. اب گائے کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ نیچے بات آ رہی ہے. کیا ہے جی؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ. یہاں پر فا استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. قلنا کون سا فعل ہے؟
ماضی، نحن فاعل، ہم نے کہا، قلنا کیا کہا، اب یہ مقولہ آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، ضاد را با مادہ ضرب یضربو مارنا، اضربو یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی فعل امر، فعل امر، اضربو اور جمع کا صیغہ ہے تم سب، اضربو انتم اس کا فاعل ہے، اضربو تم سب مارو. اب چونکہ ضمیر جڑی تو وہ جو الف آتا تھا نا وہ ہٹا دیا گیا. تو ہو کون ہے؟ نفس تو مؤنث ہے، مفعول ہے، ہاں جی مفعول ہے، لیکن یہ کدھر جا رہی ہے پیچھے دیکھیں ضمائر ریٹرن ہوتے ہیں، نہیں وہ بھی مؤنث ہے، جو مرا تھا، مقتول، مقتول، چونکہ اگر نفس ہو تو پھر کیا ہے، اب چونکہ مر چکا ہے نا وہ، تو اب وہ مقتول ہے، وہ نفس نہیں رہا، اب وہ کیا ہے، مر چکا ہے. جسے ہم نہیں کہتے اب آدمی مر جائے تو ہم اسے پھر آدمی نہیں کہتے، پھر کیا کہتے ہیں، مردہ یا میت. وہی طریقہ ہے، وہی اسلوب ہے کہ اب وہ مر گیا ہے، اب اس کا تذکرہ ہوگا تو وہ پھر مقتول اور شہید یا جو بھی ہوگا اس کیفیت میں. تو فقلنا اضربوہ، ہم نے انہیں کہا، اضربو تم سب مارو، کس کو؟ اس کو، اس بندے مرے ہوئے کو. یعنی کیا ہے کہ تم سب اسے، لیکن جس چیز سے مارنا وہ آگے آ رہا ہے. اضربوہ ببعضھا، با، اب یہ کہ میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ضرب یضرب جب با کے ساتھ آتا ہے تو وہ با جس چیز کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب اس چیز سے مارا جا رہا ہے، وہ ذریعہ ہے مارنے کا. اضربوہ اسے مارو، ببعضھا، بعض یعنی کوئی پارٹ، کچھ حصہ، بعضھا تھا، با نے بعضی جر کر دیا، اور ہا کہاں جا رہا ہے جی؟ گائے کی طرف، کہ اس گائے کا کچھ حصہ اس کو مارو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، آگے کیا ہوا جی؟ اچھا یہ متعلق کے فعل بن گیا اس کے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. کذالک کا کیا مطلب ہے جی؟ کاف حرف جر، ذالک مجرور، کذالک، ذالک وہ اور کاف کی طرح ہوتا ہے تو کذالک لائک دیٹ، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یحیی، ہاں یا مادہ باب افعال، احیا یحیی، کسی دوسرے کو زندہ کرنا، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، احیاء زندہ کرنا. کذالک یحیی اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے. اچھا وہ کون ہے اب اس میں؟ فاعل، اور فاعل کون ہے؟ ہاں مرفوع، اسم الجلالہ مرفوع، اللہ فاعل ہے وہاں پہ، اور واحد مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر فعل مضارع کا صیغہ ہے. یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے. کذالک یحیی اللہ، اللہ اسی طرح زندہ کرتا ہے. کسے؟ الموتى، یہ منصوب اسم ہے مفعول کے طور پر، کہ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے، کس کا ہے جی؟ جمع کا. واحد ہوتا ہے میتن، واحد کیا ہے؟ میتن، اور جمع کیا ہے؟ موتا، جمع ہے موتا، میتن کی جمع موتا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ. اچھا وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، واو حرف عطف. دوسری بات یعنی ایک بات کذالک اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور واو اسی کے اوپر عطف کہ اسی طرح، اور مزید کیا کرتا ہے؟ اس میں مادہ ہے را حمزہ یا، رآ اور یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رآ یرا. لیکن یہ باب افعال میں گیا، ارا یری، رآ یرا کا مطلب دیکھنا، اور ارا یری دکھانا. کیا جی؟ دکھانا، باب افعال. دیکھیں رآ اس نے دیکھا لازم ہے، اور ارا متعدی ہو گیا کہ اس نے کسی کو دکھایا ہے. سو یری کیا مطلب؟ فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، وہ دکھاتا ہے. اور کم کون ہے؟ مفعول
منصوب ضمیر ہے جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ، یریکم، اور وہ تم کو اسی طرح دکھاتا ہے کیا؟ آیاتی ہی. اب یہ آیاتی نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جر کی ریزن نہیں ہے کوئی، کیوں جر ہوگا؟ آیاتن، 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 یہ حالت نصب میں ہے. جملے پہ غور کریں نا، وہ یریکم، دیکھیں یہ یری ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک جسے دکھایا جا رہا ہے اور دوسرا کیا دکھایا جا رہا ہے. وہ یریکم آیاتی ہی، کہ وہ تمہیں اپنی آیات کیا، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. آیاتن سے جمع آیاتن، آیاتن، آیاتن. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو جمع مؤنث سالم کے صیغے ہیں یہ نصب میں آپ کو جملے پہ غور کر کے پتہ چلے گا، ورنہ چونکہ اس کی بظاہر تو نشانی زیر نظر آ رہی ہے. سو آیاتی ہی، اور جر میں جانے کی کوئی ریزن موجود نہیں ہے پوری آیت میں. اور ہاں ریٹرن ہو رہا ہے اللہ کی طرف، اسی طرح وہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون. ہم عین قاف لام مادہ عقل یعقلو، باب ضربہ سے عقل یعقلو مطلب سمجھ رکھنا. جسے ہم اردو میں نہیں کہہ دیتے کہ یار تمہیں عقل نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ عقل کرو. کیا کہتے ہیں؟ عقل کرو. اس کا مطلب ہے کہ سمجھو، غور کرو، سمجھو، اس بات کو سمجھ جاؤ. لعلکم، یہ ہم بہت پہلے کئی دفعہ تذکرہ کر چکے، لعلکم تتقون، لعلکم تہتدون، لعلکم جو بھی ہے، ہاں جی، لعلکم تفلحون. تو یہ بات ہمیں اب پکی ہو جانی چاہیے کہ لعلکم تعقلون. تعقلون فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تعقلون، تاکہ تم کیا کرو؟ عقل کرو، تم عقل استعمال کرو، غور کرو، سمجھو باتوں کو. تاکہ، اور لعلہ ہم نے پڑھا یہ شاید کیا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے استعمال کریں تو وہ یقینی بات میں ریزلٹنٹ ہو رہا ہے، تاکہ تم کیا کرو. اور اس کا اسم ہوگا انتم، جو کم ہے ضمیر منصوب ہو گئی، چونکہ لعلہ کیا ہے؟ مشبہ بالفعل ہے. انا و اخواتها کی فیملی میں سے ہے، آنے والے کو نصب کرتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تعقلون. آگے کیا ہے جی؟ یہ ختم ہو گئی آیت. اب ہماری آیت شروع ہو رہی ہے انتہائی امپورٹنٹ سی. اسی کی تفسیر میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. ہاں جی، کیا ہے جی؟ ثم قلوبکم، پھر ثم حرف عطف، پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ پھر اس لیے ہوا، مختصر سی بات، کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی بھیج دی کہ تم مارو. جب انہوں نے مارا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا، بندے نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا. جب وہ بندہ دوبارہ مر گیا تو بھتیجے کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کی جواب میں یہ بات فرمائی ہے. علماء نے فرمایا یا تو اسی بات کے، یا پچھلی جتنی بھی نشانیاں آئی تھیں ان تمام کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. اور یہ بات ہم نے اپنی زندگی میں بھی غور کرنی ہے. یہ چونکہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس آیت میں. ثم قست قلوبکم، اس کا مادہ ہے قاف سین واو، باب نون سے آتا ہے. قسا یقسو، قسا یقسو، اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہے قسا یقسو. قسون، کیا ہے جی؟ قسون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سخت ہو جانا، سنگ دل ہو جانا. پتھر دل کے پتھر دل آدمی ہے تو اس کے لیے عربی میں کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ قاف سین واو، قسا یقسو. ثم قصد، کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع، ماضی ہے مؤنث کا صیغہ واحد مؤنث کا، قصد. اچھا ہوا یہ کیا؟ قصوا، قصوا، قصوو، قصوت. یہ قاعدہ ہے ناقص کا کہ اگر جو پیچھے اس کے واو تھا حرف علت کے بعد اگر کوئی ساکن ہو تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ واو ڈراپ ہو گیا، قصد ہو گیا ڈائریکٹ. آپ کو دو نظر آ رہے ہیں نا، ایکچولی تیسرا کیا ہے؟ وہ ڈراپ ہو گیا. ثم قصد، پھر وہ سخت ہو گئی
پتھر ہو گئی. کیا پتھر ہوئی؟ قلوبکم. قلوب یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، مرکب اضافی. قلوبکم تم سب کے دل. قلوب غیر عاقل کی جمع، واحد مؤنث کا صیغہ، کہ تم سب کے دل کیا ہو گئے؟ پتھر ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، سخت دل ہو گئے تم. اچھا جی، مزید کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم. کب ہوا یہ؟ من بعد ذالک. من حرف جر، بعد ذالک اس کے بعد، اور من نے بعدی کو جر کر دیا. یہ پورا متعلق فعل، یہ فاعل اور یہ پورا متعلق فعل. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یعنی ان تمام باتوں کے بعد کیا ہوا؟ تمہارے دل پتھر کے ہو گئے، سخت ہو گئے، سخت تمہارے دلوں میں سختی آ گئی، ٹھوس ہو گئے. پھر فہیہ کل حجارتی. ہاں جی، فہیہ کل حجارتی. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہیہ کل حجارتی. ہی مبتدا اور کل حجارتی متعلق خبر، کیونکہ کاف کون سا ہے؟ یہ جر والا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی طرح، کی مانند. کل حجارتی، حجرن سے حجارتن کیا مطلب ہوا جی؟ پتھروں کی طرح. اور ہیا کدھر جا رہا ہے؟ قلوب غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، واحد مؤنث کا اشارہ، ضمیر. ہیا کل حجارتی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ پتھروں کے. اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر دل ہو گئے، پتھروں کی مانند ہو گئے، پتھروں کی طرح. او اشد قسوہ، او اشد قسوتن. اچھا، او کا مطلب یا پھر، یا مزید، یعنی ایک یہ مثال دے دی کہ فہیہ کل حجارتی، پتھروں کی مانند، او اشد، اور یا پھر کیا؟ اس سے بھی سخت، اس سے بھی، یعنی آپ اس میں شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اسم التفضیل کا، افعل کا صیغہ، اشد، یعنی اس سے بھی سخت، اس سے بھی شدت میں. اچھا، شدت کیسی؟ اب چونکہ یہ ایک مبہم بات تھی، او اشد، لیکن اس ابہام کو بھی اگزامپل دینی تھی نا. شدت کس چیز میں؟ یعنی جس چیز میں شدت تھی وہ شدت ہڈن ہے، اور وہ پھر ظاہر کرنے کے لیے تمییز آتی ہے. احد عشرہ کوکبن، تو وہ تمییز آتی ہے نا کہ وہ کس چیز میں شدت، تو وہ پھر حالت نصب میں آتی ہے. قسوتن، او اشد قسوتن، مطلب وہ جو سنگ دلی ہے، وہ جو ٹھوس پن ہے، وہ جو سختی ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ شدت تھی. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ پھر پتھر سے زیادہ شدت کیا ہوتی ہے؟ لوہا. پتھر کو تو توڑ تاڑ سکتے ہیں نا آپ، لوہے کو تو پگھلانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹیمپریچر آپ کو لے جانا پڑتا ہے. لوہے کو توڑ سکتے ہیں ہم؟ نہیں توڑ سکتے. نہ ہی وہ پھٹتا ہے، نہ وہ ٹوٹتا ہے، یا تو اس کو زنگ لگتا ہے یا پھر اسے پگھلانا پڑتا ہے. دو ہی باتیں ہوتی ہیں. پتھر تو پھر ٹوٹ کے، کیونکہ اس پتھر کی مزید آگے بات چل رہی ہے. او اشد قسوتن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. اب یہاں تک غور کریں، واو حرف عطف، اِنَّ، بے شک، من الحجارتی، من حرف جر، الحجارتی مجرور ہو گیا، اور بے شک پتھروں میں سے. آگے کیا ہے جی؟ لما یتفجر منہ الانہار. انا آتا ہے تاکید کے لیے. انا کی ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتا ہے. اب ان من الحجارتی، اور جب من آ جائے تو وہ متعلق خبر ہوتا ہے، وہ مبتدا بن ہی نہیں سکتا. تو یہ متعلق خبر ہے اس جملے میں من کی وجہ سے. اور اس کا مبتدا کون ہے؟ پھر اس کا مبتدا یہ پورا جملہ ہے. لیکن چونکہ اس پہ لام آ چکا ہے اور یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، اس پہ انا کا وہ نصب والا ایفیکٹ نہیں نظر آ رہا آپ کو، لیکن یہ کیا پورا جملہ ہی منصوب کہلائے گا. اب ہم اس کو کھولتے ہیں. لام تاکید والا، انا آ رہا ہے اور لام، دونوں اس جملے میں ایک جگہ پہ آ رہے ہیں. پھر یہ ما کون سا ہے جی؟ موصولہ.
لام تاکید جو. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا وہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ فعل حل کر لیں. حرف اصلیہ کیا ہے اس میں؟ فا جیم را. فجر یفجر، باب تفعیل پھٹنا، پھٹ جانا، پھوٹ پڑنا. یتفجر باب تفاعل، تفعل یتفعل، یتفجر. یتفجر وہ پھوٹ پڑتا ہے، وہ پھوٹتا ہے، وہ پھوٹے گا. واحد مذکر فعل مضارع کا صیغہ. اب اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی نہیں آگے کو دیکھیں، پیچھے نہیں. یہ منصوب نظر، مرفوع نظر آ رہا ہے نا آپ کو. یتفجر منہ الانہار. منہ پہ بات کرتے ہیں، پہلے الانہار دیکھ لیں. نہرن کی جگہ الانہار، نہریں. پھوٹ پڑتی ہیں کیا؟ نہریں. منہ کو واپس لے کے جائیں. من حرف جر اور ہو مذکر کا صیغہ ہے. یہ بڑا یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. منہا ہونا چاہیے تھا، منہا ہونا چاہیے تھا. ایک پوائنٹ. دوسرا یہ انہارو غیر عقل کی جمع ہے، فعل واحد مؤنث آنا چاہیے تھا. یہ دو چیزیں یہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں ہو رہی ہیں اس کی بات. فعل اور فاعل میں اگر فاصلہ آ جائے تو پھر چوائس ہے واحد مذکر یا واحد مؤنث، کوئی بھی صیغہ یوز ہو سکتا ہے. فعل اور فاعل میں اگر فاصلہ آ جائے، یعنی درمیان میں کوئی اور چیز آ جائے، تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہے مذکر یوز کریں چاہے مؤنث یوز کریں. یہ ایک بات. دوسری بات، یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ مؤنث ہے نا، ہاں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پتھر ہے نا، جمع ہے. حجارتن، حجرن کی جمع حجارتن. اب سارے پتھر تو نہیں پھٹتے، نہریں سب میں سے تو نہیں پھوٹتی، کوئی ایک آدھی ہوتا ہے. تو یہ منہ اس واحد حجر کے لیے ہے کہ ان پتھروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جس میں سے نہر پھوٹ پڑتی ہے. تو یہ اس طرف، ان پتھروں میں سے ایک کی طرف اشارہ جا رہا ہے. سارے تو پتھر نہیں نہریں بہا دیتے، ایک آدھی بیچ میں سے کھل جاتا ہے. یہ بڑی پیاری آیت ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں نا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آپ آج بھی دیکھ لیں لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، ذرا نہیں ہلتے، الٹا تعویلات، مذاق، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ کیا ہیں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. لیکن ان کے دل تو پتھر اس کے بعد ہوئے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو چکے ہیں، کہ اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے، ان پہ کوئی اثر نہیں کرتا قرآن و حدیث. یعنی قرآن تو ایسا ہے کہ اگر نازل کر دیا جاتا پہاڑوں پر تو کیا؟ من خشیت اللہ، اللہ کے اس بار کو نہ برداشت کر سکتا کہ وہ، بلکہ اسی آیت میں ہے ان کے گرنے کی بات. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ وہ قرآن تو ایسا لگتا ہے جیسے کانوں کو ٹچ کر ہی نہیں رہا، اور پتھر کیا ہے وہاں گر رہے ہیں پہاڑ قرآن سن کے. تو یہ وہی ہے. او اشد قسوہ، یا تو پھر ان کی شدت ان پتھروں سے بھی آگے نکل چکی ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی یہ باتیں. کیا وہ جی آگے؟ اچھا یہ لما، لام اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے ایسا بھی ہے کہ کیا؟ نہریں بہہ پڑتی ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ مِنْهَا. اچھا دیکھیں اب ہو گیا اِنَّ مِنْهَا، اب یہ ہا پورے پتھروں کی طرف چلا گیا. اب واحد مؤنث کا آیا ہے اس پتھروں کے لیے، اب سارے پتھر شامل کر لیے گئے. کیا؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ. اچھا یہ ہوتا پھوٹنا، اور یہ پھٹ پڑنا. پتھر تو سارے پھٹ جاتے ہیں، پتھروں میں پھارے پھٹ جاتے ہیں، لیکن نہریں سب میں سے نہیں نکلتی. وہ کسی ایک آدھی کوئی ہوتا ہے پہاڑ میں سے جس میں سے وہ چشمہ نکل آتا ہے، لیکن یہ پھٹتے سب ہی ہیں، سب اکثر پھٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان میں سے لما ایسا بھی ہے یشقق، وہ پھٹ پڑتے ہیں. کیا جی؟ فَيَخْ، اب یہ سبب ہے، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. خرج یخرج، نکلنا، یخرج واحد مذکر مضارع کا صیغہ، وہ نکلتا ہے منہ. آپ دیکھیں پھر
پھر ایک قاعدہ، اب قاعدہ چینج ہو گیا. خوبصورتی دیکھیں آپ قرآن پاک کی، کیسے چینج ہیں چیزیں اس کے اندر، کہ یہاں منہ تھا تو پتھروں میں سے ایک کی بات ہو رہی تھی، یہاں سارے پتھروں کو بیچ میں لے کے لما یشقق سارے پھٹتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے فیخرج، ان میں سے کسی ایک میں سے پانی نکلتا ہے، سب میں سے نہیں آتا. منہ الماء، الماء فاعل، یخرج الماء پانی نکلتا ہے، فیخرج الماء منہ اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. کیا کریں گے جی؟ ایسا بھی ہے کہ اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ من خشیہ، اور پھر وہی سیم قاعدہ، انا وہ تاکید کا صیغہ، منہا واپس متعلق خبر ہے، ہاں وہی ہجارہ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، ایسا بھی ہے کہ کیا جی؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، لام تاکید نے اس جو کو کیا کر دیا. ایسا بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے یہبتو، حبتا یہبتو اترنا. اب یہ یہبتو من کا مطلب جو ہے یہاں پہ کیا گیا گر پڑنا. کیا ہے جی؟ گر پڑنا. یہبتو واحد مذکر فعل مضارع کا صیغہ، وہ گرتا ہے. من حرف جر، خشیت اللہ، اللہ کا خوف، خشیت، اور من نے خشیہ مرکب اضافی تھا اس کو جر کر دیا، متعلق فعل ہو گیا. یہبت من خشیت اللہ، اور ان میں سے کیا ہے؟ وہ اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اوپر سے پتھر سر کے اور نیچے گر پڑے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا نام رکھا ہوا اس کا؟ لینڈ سلائیڈنگ. اچھا ایک تو لینڈ سلائیڈنگ ہے نا، وہ جو مٹی کی صورت میں ایک پتھر گرنے لگ جاتے ہیں اوپر سے. علماء نے اس کے بارے میں ایک یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، کہ اور یہ گرتے رہتے ہیں آپ کو مسلسل ان کی. لیکن آپ کو پتہ ہے سائنس پھر کنفیوژن پیدا کر دی لوگوں کے دلوں میں. بندہ سوچے وہ زمین بھی سرکی تو کیوں سرکی؟ وہ بھی تو اللہ کے خوف سے سرک رہی ہے نا. یہ پوری کائنات اللہ سے خوف زدہ ہے، سوائے انسان کے، سوائے انسان اور شیطان کے. یہ پوری کائنات اللہ سے ڈرتی ہے. جی پلیٹیں ہل گئی فلاں، یہ سب باتیں ہیں. کیوں ہلانے والا کون ہے؟ رب. اور یہ ہل کیوں رہی ہیں؟ جو وہ اللہ کے ڈر سے ہل رہی ہیں سارا کچھ. عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا پلیٹیں ہلتی ہیں، یہی جواب دیا تھا کہ پلیٹیں ہلتی ہیں ایک سائنٹیفک ریزن ہے. انہوں نے کہا تھا جب اس زمین کے اوپر فحاشی بڑھ جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں، پھر زلزلوں کی کثرت ہوتی ہے. لیکن آج کے یہ مادی پرست لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. یہ صرف ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے دل یہ نہیں ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں، جو قرآن کی باتوں کو ابزارب کرتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو نہیں سوچتے. ٹھیک ہے یہ آپ کی سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقتیں کچھ اور ہیں. کائنات اللہ سے ڈرتی ہے پوری، سوائے انسان اور شیطان کے. یہ ایسے کوئی ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، ایسے دل ہیں کہ پتہ نہیں پتھروں سے بھی اوپر نکل گئے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ واو حرف عطف ما نفی کا، وما اللہ بغافل اما الف ہے، چینج کر دے. پھر کتنا ٹائم؟ اچھا آپ کو کوئی الارم لگائے ہوئے ہیں گھر سے. اچھے. ما حرف نفی، اللہ اسم ما، اور بغافل، غافل ہوتا ہے غافل، اور با حرف جر اس نے اس کو بغافل کر دیا. اور یہ بات یاد رہے کہ ما اور با کا کمبینیشن ہرگز نہیں کے میننگ میں ہوتا ہے. وما اللہ بغافل، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ان اور ما، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، نون ڈراپ بارے میں، ما موصولہ جو، اور نون ڈراپ ہو گیا. اما جو کے بارے میں، تعملون عین میم لام عامل یعمل تعملون، انتم فاعل مضارع مخاطب کا صیغہ، جو کچھ تم کیا ہے کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو. وما اللہ بغافل، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اسے اللہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے سب. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور
یہ صیغہ بڑا اسٹرانگ ہے، ہرگز غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ جی آج ٹیکنیکل کچھ چیزیں آ گئی تھیں اس میں، اس لیے یہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن ہم تفسیر کا بھی مکمل کریں گے تاکہ ہمارا، کیونکہ پھر اگر چھوڑ دی تو گیپ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اکٹھا کرتے کرتے بہت آپ کو انشاءاللہ اس میں تفسیر میں بھی مزہ آئے گا۔ وہ باتیں جو ہم نے یہاں دیکھی ہیں ان کو ہم اس طرح بھی دیکھ لیں گے، اور اگر 10 منٹ ایکسٹرا بھی لگ گئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں بس، ٹھیک ہے جی، ایڈوانس میں معذرت قبول کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 72، 73 اینڈ 74، 72، 73 اور 74۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے یا چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کیا ہے سمجھو، تم غور کرو۔ آگے ان کی تفسیر ہے مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کے معنی یہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے، جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں تم اس میں جھگڑنے لگے۔ ایک اور عالم کا قول لکھا ہوا ہے کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ بعض نے کہا تم نے اسے قتل کیا، اور وہ کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں بلکہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کے معنی مجاہد نے یہ بیان کیے کہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی کوئی بھی کچھ بھی مار دو اس کو، یعنی اس گائے کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو مقتول کو لگا دو، اس سے معجزے اور خرق کی عادت امر کا ظہور ہو جائے گا، یعنی ایک معجزہ پیش آ جائے گا۔ حقیقت میں تو یہ ایک معین ٹکڑا ہی تھا، یعنی حقیقت میں وہ ایک خاص ٹکڑا تھا، تعین کیا ہوا تھا۔ اس کی ڈیفرنٹ تفاسیر میں بحث بھی ملتی ہے وہ کون سا ٹکڑا تھا، اسرائیلی روایت ملتی ہیں لیکن اس میں انہوں نے اس کو پورے کو پورشن کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کی وجہ وہ آگے اسی میں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے تعین میں اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اسے بیان فرما دیتا، اگر دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالی ہمارے لیے بیان فرما دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مبہم ہی رکھا ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعین ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اسے مبہم ہی رکھیں گے جیسا کہ اللہ نے اسے مبہم رکھا، یعنی اس میں ہمیں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹکڑا کون سا تھا، کون سا پارٹ تھا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے جب اسے اس کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ کیا اس سے اللہ نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھا دیا، اور اسے ایک طرف تو اللہ نے آخرت کی دلیل بنا دیا اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جھگڑے اور ہٹ دھرمی کا فیصلہ بھی فرما دیا، یعنی ایک تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھا دی، ایک معجزہ دکھا دیا، دوسرا وہ جس پہ جھگڑ رہے تھے اس کے لیے اللہ نے اپنا فیصلہ اتار دیا۔ اب یہاں پہ ایک پورشن انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ کچھ حصہ اس کا بھی آگے آئے گا، کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کے زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں 5 مقامات پر ذکر فرمایا۔ ایک، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے اس موقع پر انہیں موت کے بعد از سر نو زندہ کر دیا، جس کا تذکرہ ہم آلریڈی سورہ بقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں کر چکے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرا یہ گائے والا واقعہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، یہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ اور اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی گزرنے کا اتفاق ہوا، یہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ جو بھی ابھی اسی سورہ میں انشاءاللہ آئیں گے یہ تمام۔ آگے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زمین کے زندہ کرنے کو بھی اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ گل سڑ جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یعنی احییناها وہ اسے زندہ کرتا ہے، واخرجنا منها وہ اس میں سے نکالتا ہے، حبا دانوں کو، فمنه یاکلون جس میں سے وہ پھر کیا ہے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیها من العیون، وجعلنا فیها جنات، اور وہ کیا ہے پھر اس میں باغات کو اگاتا ہے، من نخیل
کھجوروں کے، وعناب انگوروں کے، وفجرنا اور کیا ہے پھر وہ پھاڑتا ہے، فیہا من العیون کیا پھوٹ پڑتے ہیں اس میں سے کیا چشمے. آگے ہے لیاکلوا من ثمرہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون. لیاکلوا من ثمرہ تاکہ وہ کیا ہے اس کے پھل کھائیں، وما عملت ایدیہم یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، افلا یشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی طرف ابھار رہے ہیں. آگے جی آیت نمبر 74 جیسے ہم نے گرامر بھی کی، اسی گرامر بھی امپورٹنٹ تھی، اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی اہم ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں سے کچھ تو وہ ہیں پھٹ پڑتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہود کی سنگ دلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے گویا یہ ان پتھروں کی طرح ہیں جو کبھی نرم نہیں ہوتے. چلیں آگے جی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کسی حالت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حالت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. وہ دوسری آیت میں تذکرہ ہے سورہ الحدید. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. کہ ابھی تک مومنوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر یہ زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرمانے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، لیکن حال اگر آپ اوورال اٹھا کے دیکھ لیں تو صورت حال ایسی ہی ہے. یعنی آیت سنا دیں. اچھا بعض یوں جواب دیتے ہیں کہ بات گالتے تو ٹھیک ہے لیکن کی کریے پھر یہ بہت پتہ نہیں کی کریے کیا مطلب سے نکالتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. کوئی تو بحث کر لیتے ہیں، کوئی چھپا جاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے دل نرم فرما دے. لیکن نرم دل جو ہوتے ہیں نا وہ حق قبول کرتے ہیں، سخت دل حق قبول ہی نہیں کرتے. وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے وہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں. اوفی نے اپنے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ بیٹھ گیا، اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا. اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجوں نے مجھے قتل کیا. پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کے بھتیجوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا. یعنی حق دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اسے چٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبہم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تمہارے دل یعنی بوڑھے کے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ یعنی وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت. یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات اور معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت اور موعظت کو قبول نہ کیا. یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں. بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، گودا جاری ہو جاتا ہے. گو وہ جاری بھی نہ ہو، گو وہ کیا وہ اچھا پتھروں سے درخت اگ جاتے ہیں. واقعی یہ کہ حیرانی کی بات ہے کہ پتھر کے اندر سے پورا ایک درخت گرین کلر کا جناب پورا سرسبز، شاید صاحب کے تو علاقے میں بہت زیادہ ہوں گے. پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں، جو بھی ہم نے پہلے بات کی تھی. ان میں سے اپنے حسب حال کا ادراک ہے. محمد بن صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ تمہیں جس حق کی دعوت دی جاتی ہے اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدرجہ نرم ثابت ہوں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے ہیں برصغیر کے لوگوں کو کہ تمہیں قرآن اتنا سنایا کہ اگر میں ہوا کو سناتا تو وہ سرسر ہو جاتی، سخت ٹھنڈی ہو جاتی، پر تمہارے دلوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا. جمادات میں بھی حسب ضرورت اور ان کی ایک قوت موجود ہے. اب یہ وہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے پہلے کی کہ یہ جو جمادات ہیں یہ بھی ایک قوت اور قدرت رکھتی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. وہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مجاز کے قبیل سے ہے کہ اس کی آیت میں پتھروں کی طرح ڈر کی نسبت اسی طرح کی ہے. یعنی اس آیت میں پتھروں کی طرف ڈر کی نسبت اسی طرح کی ہے جیسے حسب ذیل آیت میں یرید ان ینقض،
یعنی دیوار جو گرا چاہتی تھی، دیوار جو گرا چاہتی تھی، جو سورہ کہف کی آیت ہے میں دیوار کی طرف ارادے کی نسبت کی گئی ہے، یعنی دیوار گرنے والی تھی، ہم کہتے ہیں نا بس دیوار گرنے ہی والی تھی، تو ہم کیا کہتے ہیں دیوار گرنے والی تھی، گویا ہم اپنی باتوں میں جو ارادے کی نسبت ہے وہ ڈائریکٹ دیوار کو، گاڑی لگنے ہی والی تھی، کیا کر دیتے حالانکہ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں، ہم کیا کہتے ہیں گاڑی لگنے ہی والی تھی، تو وہ ایک طرح سے ہم نسبت گاڑی کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں امام راضی، قرطبی اور دیگر کئی ائمہ نے فرمایا کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں یہ صفت پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انسان کتنا طاقتور ہے، وہاں انہوں سب نے کیسے، بڑی پیاری آیت ہے سورہ احزاب کی، بے شک ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، بندوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، جمادات نے انکار کر دیا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یعنی ساتوں آسمان و زمین جو کچھ اس میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ تمام باتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہمیں اگر اس کا ادراک نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کا انکار کر دیں؟ تو قطعی بات، یہ تو عقل سے۔ اب دیکھیں اگر یہ بات آئے نا کہ ہم اس طرح چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیں تو پھر نعوذ باللہ بات کدھر جا رکے گی؟ پھر تو ہم سب کچھ انکار کر بیٹھیں گے۔ تو جو دین میں ہے وہ ہے، چاہے سائنس پروو کرے یا نہ کرے۔ کئی علماء کہتے ہیں یہ آج کل بڑا جن شن کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ تمہیں نظر بھی آئے، اگر تمہیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب تم اس کا انکار کر دو گے۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں، ہمارا ایمان بالغیب، غیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دین نے بتا دی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا ایمان قائم ہے اسی طرح کہ اگر ہمیں دکھا بھی جائیں تو کوئی فرق نہ پڑے۔ آگے جی وہ فرما رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بیلیں اور درخت کیا سجدہ کرتے ہیں، اب دیکھیں اس کی بھی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آگے ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے لوٹتے ڈھلتے رہتے ہیں؟ نیز فرمایا قالتا اتینا طاعین، اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، قالتا اتینا طاعین، یعنی ان دونوں نے، زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو پکارا اور انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں بخوشی برضا۔ آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ نیز فرمایا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اور وہ اپنے چمڑوں اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اور وہ جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہم کو بھی گویا کر دیا جس طرح ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی جبل احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں محبت کرتا ہے اور ہم اس کو محبت کرتے ہیں۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر بننے کے بعد رونے لگ گیا تھا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرف الآن، یعنی یہ حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیا کہ سلام کیا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا جب مجھ پہ نبوت آنے والی تھی، یعنی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کو پتھر آتے جاتے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ان علامات میں سے تھا کہ آپ کے اوپر کچھ ایسا آنے والا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں حدیث میں آئے کہ روز قیامت یشہد لمن استلمہ بحق، یعنی جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کی اور بھی بہت سی نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اب اس کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس او کی بیسیکلی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی علماء لغت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرمان فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی او کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بات پر تو اجماع ہے کہ یہ محال ہے کہ او شک کے معنی میں ہو، یعنی یہ شک کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ بعض نے کہا کہ او یہاں واؤ یعنی اور کے معنی میں موجود ہے، یعنی گویا وہ پتھر ہیں اور اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یا تو پھر گویا وہ پتھر ہیں، یا ہم نے ترجمہ کیا کیا یا، تو کہہ رہے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے
اور یا اور، لیکن شک والی بات اس میں نہیں ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، دوسری آیت میں جیسے کہ ہے کہ اور ان میں سے کسی ناشکرے اور گناہ گار کی اطاعت نہ کیجیے، وہاں بھی ترجمہ اور میں ہے۔ دوسری آیت فرماتے ہیں عذراً او نذراً، مرسلات کی آیت ہے، یعنی عذر ختم کرنے اور ڈر سنانے والے، یعنی او واو کے میننگ میں استعمال ہے۔ کچھ دوسروں نے کہا کہ او یہاں بل کے میننگ، کیا جی؟ بلکہ، یعنی گویا وہ پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، سورہ النساء۔ اچانک ان میں ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف زدہ، تو بلکہ کے میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، سورہ صافات کی آیت، ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ کون تھے جی یہ جن کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا؟ واحد نبی ہیں پوری انبیاء میں سے جن پر ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی، واحد نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، کہ ان کی پوری جو امت تھی وہ ان پہ ایمان لے آئی تھی، یہ واحد نبی ہیں۔ آگے بات ہوئی جی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ النجم، تو وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہو گیا، او بل کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی گویا وہ پتھر ہیں یا تمہارے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت، اسے ابن جریر نے بیان کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے دل ان دو مثالوں میں سے کسی ایک کے باہر سے نہیں ہیں، یعنی یا تو وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں اور سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آخری حصہ اس کا امام ابو جعفر جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہیں اور بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو سمپلی ترجمہ یہ ہو جائے کہ بعض دل کیا پتھر ہیں یا اور بعض کیا ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں مگر اس آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص سی ہے جس نے آگ جلائی، کے ساتھ دوسری مثال ہے او قصیب من السماء، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، بیان کی گئی ہے۔ اور والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع، سورہ نور، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹین میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں۔ اور دوسری مثال او کظلمات فی البحر لجی، سورہ نور، یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، بیان کی گئی، یعنی ان میں سے کچھ لوگ اس طرح ہیں اور کچھ لوگ اس طرح ہیں، تو ان کی بیان جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں وہ پھر او کے ساتھ یا تو وہ ایسے ہیں یا تو پھر ایسے ہیں، یہ مثالوں میں استعمال ہوتا ہے جی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 آیات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس پڑھنے، سمجھنے، بولنے، سکھانے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے یہ تمام اعمال قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آمین۔